ہانیہ اور وجاہت گھر پہنچے تو سبھی گھر والے ان کے انتظار میں تھے۔ سبھی وجاہت سے پرجوش ہو کر ملے کیونکہ وجاہت 4 ماہ کے بعد گھر آیا تھا۔ وجاہت بھی سب سے خوش دلی سے ملا۔ اتنے میں ہانیہ کمرے میں جا کر حور کو لے آئی۔ وجاہت تو بس حور کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ جب وہ 4 ماہ پہلے گیا تھا تو حور بہت کمزور سی بچی تھی، اور اب جس حور کو وہ لیے ہوئے تھا وہ 8 ماہ کی بہت صحت مند بچی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وجاہت حور کو لیے بیٹھا رہا، اسے پیار کرتا رہا، مگر حور تھی کہ تھوڑا کھیلنے کے بعد ہانیہ کے پاس جانے کی ضد کرنے لگی۔ یہ دیکھ کے وجاہت کو تھوڑا برا ضرور لگا کہ اس کی بیٹی اس پر ہانیہ کو ترجیح دے رہی تھی۔ ہانی بیٹا حور کو لے لو، وجاہت بہت لمبے سفر سے تھک گیا ہوگا، اسے آرام کرنے دو، عالیہ بیگم نے ہانیہ کو کہا۔ ہانیہ نے حور کو وجاہت سے لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو وجاہت نے اسے منع کر دیا۔ ہانیہ نے حور کو وجاہت سے لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو وجاہت نے اسے منع کر دیا۔ رہنے دو، میں اپنی بیٹی کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ وجاہت ہانیہ کو منع کرتا اپنے کمرے میں جانے لگا۔ ہانی آپ بھی وجاہت کے ساتھ جاؤ، حور اسے تانگ کرے گی۔ دادوں نے ہانیہ کو بھی وجاہت کے ساتھ جانے کا کہا۔ ہانیہ بھی حور کے لیے وجاہت کے ساتھ چل دی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہانیہ کو اپنے ساتھ چلتا دیکھ وجاہت نے اسے ٹوکا۔ وہ حور آپ کو تنگ کرے گی اس لیے آپ کے ساتھ آ گئی۔ ابھی وجاہت ہانیہ کو کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے دنگ رہ گیا۔ وجاہت کا کمرہ پوری طرح سے بدلا ہوا تھا۔ پہلے اس کا کمرہ بلیک اور گرے کلر کے کمبینیشن کا تھا، مگر اب وائٹ اور ڈارک رائل بلو کلر کا تھا۔ پورا روم ہی ری ڈیکوریٹ ہوا تھا، کوئی بھی چیز پہلے جیسے نہیں تھی۔ یہ سب کس نے کیا؟ وہ دادو نے ہی آپ کے کمرے میں کام کروایا ہے اور مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ کے آنے کے بعد میں برابر والے روم میں ہی شفٹ ہو جاؤں۔ 2 مہینے پہلے ہی ان 2 کمروں میں کام ہوا تھا۔ ہانیہ جو جانتی تھی وہ وجاہت کو بتا چکی تھی۔ وجاہت نے اب کمرے کا جائزہ لیا۔ پورا کمرہ اب کافی روشن اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ وجاہت کو اپنا کمرہ بہت پسند آیا۔ وجاہت حور کو لیے بیٹھ پڑ گیا اور اس کو گود میں لے کر پیار کرنے لگا، مگر حور تھی کہ وجاہت کی گود میں رو رہی تھی۔ ہانیہ دور ہی کھڑی ہوئی تھی۔ یہ اتنا رو کیوں رہی ہے؟ وجاہت نے ہانیہ سے سوال کیا۔ یہ میڈم بہت شرارتی ہیں، آپ انہیں نیچے چھوڑ دیں، یہ گود سے زیادہ خود سے ادھر ادھر گھومنا پسند کرتی ہیں۔ وجاہت نے ہانیہ کی بات پر حور کو نیچے اتار دیا تو وہ گھٹنے چل کر ادھر سے ادھر گھومتی اور پھر ہانیہ کی طرف چل دی۔ حور مسلسل وجاہت کو اگنور کر رہی تھی اور اسی وجہ سے وجاہت کو ہانیہ پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا میری بیٹی کو؟ یہ مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہے؟ وجاہت نے دبے دبے غصے سے ہانیہ کو کہا۔ جب 4 ماہ اپنی بیٹی سے دور رہیں گے تو وہ کیا حق آپ کا لمس پہچانے کی؟ وہ بڑی ہو رہی ہے، لوگوں کو پہچانے لگی ہے۔ اس بیچ آپ یہاں نہیں تھے، 1-2 دن میں وہ آپ کے ساتھ بالکل پہلے جیسی ہو جائے گی۔ ہانیہ نے حور کو گود میں لیا اور کمرے سے جانے لگی۔ ماما کہہ رہی تھی آپ تھک گئے ہوں گے، آرام کریں، یہ کہہ کر ہانیہ روم سے چلی گئی، جبکہ وجاہت غصے سے بس مٹھیاں پیچ کے رہ گیا۔ ابھی کچھ کر بھی تو نہیں سکتا تھا۔ تھکن کی وجہ سے وجاہت بیڈ پر لیٹتے ہی سو گیا۔ اب اس کی آنکھ بھوک کی شدت سے کھلی تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ وجاہت واش روم فریش ہونے چل دیا۔ کچن میں عالیہ بیگم نے اپنی نگرانی میں وجاہت کا پسندیدہ کھانا بنوایا۔ کھانا بالکل ریڈی تھا تو عالیہ بیگم نے ہانیہ کو وجاہت کو جگانے اور کھانے کے لیے بلانے کا کہا۔ تو ہانیہ سر ہلا کے وجاہت کے کمرے کی طرف چل دی۔ زیادہ کچھ نہیں کرنا، اگر وہ سو رہے ہوں گے تو انہیں آواز دے دوں گی کہ اٹھ جائیں اور آ کر کھانا کھا لیں، اور اگر جاگے ہوں گے تو دروازے سے ہی بول کر واپس آ جاؤں گی۔ ہانیہ یہ سب سوچتے ہوئے وجاہت کے کمرے کے دروازے پر گئی۔ پہلے ڈور ناک کیا مگر کوئی جواب نہ پا کر دروازہ کھول کے خود ہی کمرے کے اندر گئی، مگر کمرے میں بھی کوئی نہ تھا۔ ممکن تھا کہ وجاہت واش روم میں ہو۔ وہ دروازہ نہ کر کے عالیہ بیگم کا پیغام وجاہت تک پہنچا کے وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر ہائے رے قسمت! جیسے ہی اس نے دروازہ ناک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اسی وقت وجاہت نے دروازہ کھول دیا۔ وجاہت وائٹ ٹراؤزر پر بغیر شرٹ کے گلے میں تولیہ ڈالے فریش سا واش روم کے دروازے پر تھا۔ ہانیہ نے اسے دیکھ کے رخ پھیر لیا۔ وہ آپ کو مما کھانے کے لیے بلا رہی ہیں۔ ہانیہ یہ کہہ کر کمرے سے بھاگنے لگی کہ اچانک وجاہت نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وجاہت کی اس حرکت پر ہانیہ کی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔
میں جب سے آیا ہوں تم مجھے غصہ دلا رہی ہو، کچھ زیادہ ہی زبان نہیں چلنے لگی؟ وجاہت کی اتنی قربت پر ہانیہ بکھلا سی گئی۔ میں نے کیا کیا؟ مجھے مما نے کہا تھا کہ آپ کو کہوں گے کھانا کھا لے آگے۔ ہانیہ نے بہت مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ وجاہت کے پاس سے شاور جیل کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی جسے ہانیہ پوری طرح محسوس کر سکتی تھی۔ اپنی لمٹ میں رہو اور مجھ سے دور ہو، سمجھی تم؟ وجاہت نے اس کے بازو پر گرفت اور مضبوط کی تو ہانیہ درد کی شدت سے کڑا اٹھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، ہانیہ بس اتنا ہی بول پائی، مگر وجاہت پر تو جیسے کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے تمہیں پہلی ملاقات میں ہی یہ بات باور کروا دی تھی کہ مجھ سے اور میرے معاملات سے دور رہنا، مگر تمہارے تو کچھ زیادہ ہی پر نکل آئے ہیں۔ وجاہت نے ہانیہ کو دیکھا جس کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ کر اس کے گال پر آ گیا تھا۔ آئندہ اگر تم نے مجھ سے زبان درازی کی تو اس سے بھی زیادہ برا پیش آ سکتا ہوں میں۔ وجاہت نے جھٹکے سے ہانیہ کو خود سے دور کیا۔ ہانیہ تیزی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر وجاہت سب سے ساتھ کھانے میں مصروف تھا جب دادو نے ہانیہ کے بارے میں وجاہت سے پوچھا۔ وجاہت بیٹا ہانیہ کہاں ہیں؟ تمہیں بلانے گئی تھی، خود آئی ہی نہیں۔ پتہ نہیں دادو، مجھے کھانے کا بول کے وہ وہاں سے چلی گئی۔ وجاہت کے الفاظ پیچھے سے آتی ہانیہ نے سنے، مگر وہ بغیر کچھ کہے ہی اپنی چیئر پر بیٹھ کے حور کو گود میں لیے۔ ہانی بیٹا کہاں رہ گئی تھی؟ عالیہ بیگم نے وجاہت سے سوال کیا۔ ماما، وہ حور سونے کے لیے تنگ کر رہی تھی تو اسے سلا رہی تھی، مگر اتنی دیر میں بھی وہ نہیں سوئی تو میں اسے لے کر نیچے آ گئی ہوں۔ ہانیہ کی بات سن کے سب ایک بار پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ صرف وجاہت نے ہی یہ بات نوٹس کی کہ ہانیہ بہت بے دلی سے صرف چمچ ہی چلا رہی تھی، پلیٹ میں کھا کچھ نہیں رہی تھی، اور اوپر سے حور بھی اسے کھانا کھانے نہیں دے رہی تھی، جس پر ہانیہ کے منہ سے حور کے لیے اف بھی نہ نکلا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سبھی گھر والے ایک ساتھ بیٹھے چائے کے مزے لیتے ہوئے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ تو وجاہت بیٹا، کیسا رہا تمہارا پروجیکٹ؟ شان صاحب نے وجاہت کو مخاطب کیا جس کی نظریں اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی حور پر ہی تھی۔ ڈیڈ، پروجیکٹ بہت 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 اچھا رہا۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی ہے اور ہماری کمپنی ترقی کی ایک نئی اونچائی پر پہنچ گئی ہے، وجاہت نے پرجوش لہجے میں شان صاحب کو بتایا۔ واؤ برو، اس بات پر تو سیلیبریشن ہونا چاہیے نا؟ نیلم نے وجاہت کی بات سن کے چہک کے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، بس ایک بار ہادی آ جائے پھر سیلیبریشن بھی کریں گے۔ وجاہت نے بھی خوشی سے ہی جواب دیا۔ بیٹا ہادی کو گئے 6 ماہ ہو گئے، وہ آیا کیوں نہیں؟ دادو نے ہادی کے بارے میں وجاہت سے سوال کیا۔ دادو، بس وہ سارا کام فائنل کر کے آپ کافی عرصے تک پاکستان میں ہی رہے گا آپ کے ساتھ۔ ہاں بیٹا، ہادی سے ملے ہوئے 6 ماہ گزر گئے، اس کو تو اپنی دادو کی یاد بھی نہیں آتی۔ دادو نے اپنے پلو سے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ایسا نہیں ہے دادو، اس بار کام ہی اتنا ہے کہ مجھے بھی 4 ماہ لگ گئے، تو وہ تو پھر سارا کام ہی سنبھالتا ہے، اسے تو وقت لگتا ہی ہے نا۔ دادو نے بس سر اسباب میں ہلا دیا۔ ہانی بیٹا، آپ کیوں خاموش ہو؟ ورنہ تو ہماری بیٹی سبھی سے باتیں کرتی ہے۔ شان صاحب نے بھی ہانیہ کو مخاطب کیا جو خاموشی سے صوفے پر بیٹھی بس حور کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس حور کو دیکھ رہی ہوں، ہانیہ نے مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کے کہا۔ ہانی میری جان، کیا ہوا ہے بیٹا؟ بہت چپ چپ سی ہو۔ دادو نے بھی اب ہانیہ کی خاموشی کو اب نوٹ کیا۔ دادو کے کہنے پر سبھی نے ہانیہ کی طرف دیکھا، سب کی نظروں میں اس نے وجاہت کی نظروں کو بھی خود پر محسوس کیا۔ ہانیہ ایسی ہی تھی، وہ اپنے جذبات چھپانا جانتی ہی نہیں تھی، خوشی ہو یا غم اس کے چہرے سے ہی جھلکتا تھا۔ کچھ نہیں دادو، بس بابا کی یاد آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دنوں کے لیے بابا کے گھر چلی جاؤں۔ ہانیہ نے اس گھر سے فرار کا راستہ یہی سوچا۔ وجاہت کے الفاظ اور اس کا رویے سے بہت برا لگا تھا، وہ اس سے کوئی واسطہ رکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر اتنے دنوں میں اس نے وجاہت کے بارے میں اتنا کچھ سنا، اس کا نام ہمیشہ اپنے نام سے جڑا محسوس کیا، اور پھر دادو نے بھی اس کو اتنا سمجھایا کہ وجاہت کو اپنی اہمیت کا احساس دلائے، اسی لیے وجاہت کی بات سے بہت بری لگی۔ اس کی نظروں میں اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا جس پر وجاہت نے اسے ڈانٹا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب کل چلی جاؤ، حور کو لے کر وجاہت آپ کو چھوڑ آئے گا۔ ویسے بھی شادی کے بعد سے ہی وجاہت ایک بار بھی آپ کے گھر والوں سے نہیں ملا۔
دادو کے حکم پر وجاہت فوراً بولا، دادو کل مجھے بہت کام ہے اور حور کہیں نہیں جائے گی، میں اتنے مہینوں بعد آیا ہوں، میں حور کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے تو بس تم ہانیہ کو چھوڑ آنا اور حور کو بھی پھر خود ہی سنبھالنا۔ ہانیہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر دادو نے اسے کچھ بولنے نہ دیا۔ سعیدہ بیگم بھانپ چکی تھی کہ وجاہت کے آنے کے بعد ہانیہ خاموش سی تھی، شاید وجاہت نے اسے کچھ کہا ہوگا۔ ہانیہ کی اہمیت وجاہت کو سمجھانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وجاہت حور کو کچھ وقت ہی صحیح خود سنبھالے۔ دادو، یہ ہادی کون ہے جس کے بارے میں آپ لوگ بات کر رہے تھے؟ ہانیہ روز کی طرح آج بھی رات کے وقت دادو کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ اس کا معمول تھا، وہ اپنا زیادہ تر وقت سعیدہ بیگم کے ساتھ ہی گزارا کرتی تھی۔ بیٹا ہادی شان عالم کے دوست کا بیٹا ہے۔ ہادی کی پیدائش کے وقت اس کی ماں چل بسی تھی تو ہادی زیادہ تر عالیہ کی گود میں ہی پلا بڑا ہے۔ جنید نے دوسری شادی نہیں کی کبھی اور ہادی کے لیے بھی وہ بے فکر ہو گیا تھا کیونکہ وہ یہی ہمارے پاس رہا ہے ہمیشہ سے۔ بس جب بھی جنید پاکستان آتا تھا تب بھی ہادی کچھ دن کے لیے اپنے بابا سے ملنے جاتا تھا۔ جنید اپنی بیوی کے مرنے کے بعد پاکستان سے باہر چلا گیا مگر چونکہ تب تک ہادی عالیہ سے کافی مانوس ہو گیا تھا تو اسی لیے وہ اسے ساتھ لے کر نہیں گیا۔ ہادی وجاہت کا ہم عمر ہے، وہ دونوں بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ ہادی پاکستان سے باہر کا بزنس سنبھالتا ہے، وجاہت پاکستان کا، دونوں ہی مل کر بزنس چلاتے ہیں۔ جب ہادی کو وجاہت کی ضرورت ہوتی ہے تو وجاہت کو بھی ملک سے باہر جانا ہوتا ہے۔ ایسا سمجھ لو ہادی بھی اس گھر کا ایک فرد ہے۔ دادو نے اسے تفصیل سے سب بتایا، اس پر ہانیہ نے صرف جی اچھا ہی کہا۔ ہانی میری جان۔ جی دادو بولے۔ کیا وجاہت گھر آ گیا ہے؟ وہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں اس کے ساتھ بھی تھوڑا وقت گزارنا چاہیے۔ دادو نے ہانیہ کو سمجھانا چاہا کیونکہ وجاہت دوپہر سے گھر آیا ہوا تھا مگر گھر میں کسی نے بھی ان دونوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ دادو مانتی ہوں وہ میرے شوہر ہیں مگر دادو آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ ہماری شادی کیوں اور کس لیے ہوئی ہے۔ یہ شادی تو انہوں نے مجبوری میں اپنی بیٹی کے لیے کی ہے تو اس حساب سے میرا ان سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں بنتا۔ ہانیہ نے سر جھکا کے دادو سے کہا، مگر بیٹا مانتی ہوں تم لوگوں کا رشتہ مجبوری کے تحت جڑا مگر رشتہ تو ہے نا۔ دادو آپ مجبوری کو رشتے کا نام دے رہی ہیں، ہانیہ نے مسکرا کے جواب دیا۔ دادو اس کے آگے کچھ نہ بولی تو ہانیہ بھی حور کو لیے کمرے سے چلی گئی۔